اللہ تعالیٰ نے آج عالم اسلام کو کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ 40 سے زیادہ کفریہ طاقتوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ براہ راست اور بالواسطہ جن لوگوں نے طالبان کے اوپر حملہ کیا ان کی تعداد 40 سے زیادہ، ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس اور خربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود 20 سال کی طویل جنگ میں یک طرفہ طور پر شکست کھائی اور انسانی تاریخ کی بدترین شکست، اور طالبان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی وہ انسانی تاریخ کی ایک عظیم فتح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک طرف کر لیا جائے کہ اس زمانے کے ساتھ تو کسی چیز کی نسبت نہیں بنتی اور نہ کسی چیز کا تقابل کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اتنی فوجوں کے مقابلے میں نہتے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہو، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انسانی تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ ہے، اور ان فوجوں کو ہرا دینا بھی اتنا بڑا کارنامہ نہیں۔ طالبان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے اور امریکہ کی سب سے بڑی شکست کیا ہے؟ طالبان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں کہ انہوں نے افواج کو شکست دے دی، کہ فوجیں میدان جنگ میں بہرحال شکست کھا جاتی ہیں، اور امریکہ کی سب سے بڑی شکست یہ نہیں کہ وہ طالبان سے ہار گئے۔ سب سے بڑی شکست ان کی یہ ہے کہ جس نظریے کو مارنے کے لیے آئے تھے، جس سوچ کو مارنے کے لیے آئے تھے، جس نظریے اور سوچ کو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، شاید دہشت گردی ہے، اس سوچ کو نہیں مار سکے، اس نظریے کو نہیں مار سکے، اور سوچ اور نظریہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر دنیا کے اندر ابھرا ہے۔ طالبان کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ 20 سال کی طویل جنگ کے بعد جب انہوں نے کامیابی حاصل کی تو یہ اعلان کیا کہ ہم اسلامی شریعت کا نفاذ کریں گے۔ ملا عمر نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک چپا زمین، ایک بالش زمین بھی اگر میرے قبضے میں آ جائے تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں اسلام کا نظام نافذ کروں گا۔ 20 سال بعد بھی طالبان کسی حکمت پسندی کا شکار نہیں ہوئے، کسی حکمت کوشی کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی عالمی طاقتوں سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے نظریے پر سمجھوتا کر لیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے نظریے سے پسپائی اختیار کر لیں۔ انہوں نے آج بھی یہی اعلان کیا ہے، اسی پر قائم ہے، اسی پر نظام کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اسی پر حکومت سازی ہو رہی ہے کہ افغانستان کا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہوگا، شرعی نظام ہوگا۔ ہم افغانستان کے سارے لوگوں کو نمائندگی دے سکتے ہیں، لیکن اس بات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ آئین کوئی غیر شرعی آ جائے، کوئی جمہوری طرز کا آ جائے یا کسی اور طرز کا کوئی نظام نافذ کر دیا جائے۔ یہاں پر صرف اور صرف اللہ کا نظام نافذ ہوگا، شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے گا۔ ساری دنیا ان کی مخالف، مجبوری میں لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، مجبوری میں لوگ ان کے ساتھ تعلق منانا چاہتے ہیں، اور دنیا کا ہر ملک بنانا چاہتا ہے، دنیا کا ہر ملک ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ آج مجبور ہیں لوگ ان سے بات کرنے پر، اور انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کیا، اس کی سچائی اور صداقت کو ثابت کیا، اور اس پر وہ قائم اور دائم ہیں۔ طالبان کی سب سے بڑی فتح یہی ہے کہ وہ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی سوچ سے پیچھے نہیں ہٹے، اور امریکہ کی سب سے بڑی شکست یہی ہے کہ وہ طالبان کو ان کے نظریے اور سوچ سے نہیں ہٹا سکے۔ ان کا اصل حملہ افغانستان پر نہیں تھا، وہ طالبان کی سوچ پر تھا، وہ اسلامی نظریے پر تھا، اسلامی نظام کے نظریے پر تھا، اسلامی نظام کے نفاذ پر تھا۔ لیکن اس معاملے میں بھی جیسے میدان جنگ سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے، اسی طرح وہ اس نظریے سے بھی ہار گئے ہیں اور انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے۔